1953 کی تحریک ختم نبوت مارشاء اللہ کے نفاذ سے بظاہر دب گئی، لیکن وطن عزیز کے مسلمانوں میں قادیانیوں کے خلاف نفرت کا لاوا اندر ہی اندر پکتا رہا، حتیٰ کہ مئی 1974 میں اس نے ایک عظیم اور مضبوط تحریک کی صورت اختیار کر لی۔ اس عظیم تحریک کا آغاز خود قادیانیوں کی شرارت سے ہوا۔ چنانچہ 29 مئی کو ایک دردناک سانحہ اس وقت پیش آیا جب نشتر میڈیکل کالج ملتان کے تقریباً 160 طلبہ اپنا مطالعاتی دورہ مکمل کر کے بذریعہ چناب ایکسپریس ملتان واپس جا رہے تھے۔ جب یہ گاڑی چناب نگر سابقہ ربوہ ریلوے اسٹیشن پہنچی تو وہاں تقریباً 3 سے 4 ہزار قادیانیوں کا بپھرا ہوا ہجوم موجود تھا۔ انہوں نے گاڑی کا گھیراؤ کر کے طالبہ کے ڈبے کو گاڑی سے کاٹ دیا اور انجن کا ویکیوم کھول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے طلبہ پر حلہ بول دیا، ان کو گھسیٹ کر ڈبے سے باہر نکالا اور پلیٹ فارم پر لٹا کر اس بے رحمی سے ان کو زد و کوب کیا کہ وہ تمام جگہ مسلمانوں کے خون سے تربتر ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ تک یہ ہنگامہ جاری رہا۔ اس کے بعد زخمی طلبہ کو لے کر گاڑی روانہ ہوئی۔ چناب نگر کے یہ قادیانی اپنی غنڈہ گردی پر بڑے خوش تھے۔ وہ جلوس کی صورت میں فاتحانہ انداز میں اپنے سرگنا کے پاس داد وصول کرنے پہنچ گئے۔ ان کا خیال تھا آج انہوں نے بہت بڑا مارکہ سر کیا ہے، اب آئندہ کسی کو ان سے آنکھ ملانے کی جسارت نہ ہوگی۔ لیکن ان نادانوں کو یہ خبر نہ تھی کہ آج انہوں نے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوئے ہوئے شیروں کو بیدار کر دیا ہے۔ قومی اخبارات میں اس خبر کے شائع ہوتے ہی وطن عزیز کے طول و عرض میں بیداری کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مملکت خداداد کے مسلمان تمام صوبائی، نسلی اور مسلکی اختلافات مٹا کر سیسا پلائی دیوار کی مانند متحد ہو گئے۔ پوری قوم کا ایک ہی نعرہ تھا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ شہر شہر، کریا کریا جلوس نکلنے لگے، جلسے ہونے لگے اور فضا میں ہر طرف ایک ہی نعرہ گونجنے لگا کہ قادیانی غدار ہیں، انہیں اقلیت قرار دیا جائے۔ معصوم طلبہ پر ڈھائے جانے والے مظالم کا سن کر لوگ مشتعل ہو رہے تھے، لیکن اس نازک صورتحال میں تحریک کے قائدین نے احساس ذمہ داری کا ثبوت دیا، عوام کو نظم و ضبط قائم رکھنے کی تاکید کی، جس کے باعث پورے ملک میں قانون شکنی کا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی ذہانت سے حالات کی نزاکت کو بھانپ لیا۔ وہ فوراً اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے لاہور آئے اور تحفظ ختم نبوت کی مجالس عمل کے ارکان کو فرداً ملاقات کا موقع دیا۔ 13 جون شام 6:30 بجے پی ایم صاحب نے ریڈیو اور ٹی وی پر ایک طویل تقریر کی اور اعلان کیا کہ ختم نبوت پر میرا محکم ایمان ہے اور میں اسی پر زندہ رہوں اور اسی پر مروں گا، اور جو شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ میرے نزدیک کافر ہے۔ انہوں نے واضح کہا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا مسئلہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور منتخب نمائندے اس کا حتمی فیصلہ کریں گے۔ انہی دنوں مولانا شاہ احمد نورانی سے قومی اسمبلی کے چیمبر میں صحافی نے طویل انٹرویو لیا۔ صحافی کے اس سوال کے جواب میں کہ وزیر اعظم کی تقریر کے بعد اپوزیشن ارکان اسمبلی کیا کر رہے ہیں، مولانا نے بتایا کہ مکہ معظمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے ایک اجلاس میں متفقہ طور پر قرارداد منظور ہوئی تھی کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس قرارداد کی روشنی میں ہم نے قومی اسمبلی کے لیے قرارداد مرتب کی ہے، جسے 30 جون کو اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اس پر 37 ارکان کے دستخط ہیں۔ دوسرا کام ہم نے یہ کیا، قادیانیت سے متعلق جس قدر لٹریچر دستیاب ہو سکا وہ ہم نے اسمبلی کے ممبران میں تقسیم کیا۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 7 ستمبر 1974 قادیانیوں کے متعلق فیصلے کی تاریخ مقرر کی تھی، اس لیے تمام مسلمانوں کی نظریں وزیر اعظم اور قومی اسمبلی پر مرکوز تھیں۔ آخر اللہ کے فضل سے 7 ستمبر کا وہ دن طلوع ہوا۔ شام 4 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں پی ایم صاحب نے بنفس نفیس شرکت کی اور ان کی موجودگی میں وہ تاریخی بل پیش ہوا جس نے ختم نبوت کے ہر منکر کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ یوں وزیر اعظم بھٹو کا عہد حکومت ایک ایسے اعزاز سے مشرف ہو گیا جس پر پاکستان میں آنے والی نسلیں ہمیشہ فخر کریں گی۔ یاد رہے کہ آئین پاکستان کی شق کے مطابق جو شخص حتمی اور غیر مشروط طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان نہیں رکھتا یا کسی بھی مفہوم کے انداز بیان کے تحت کسی شخص کو نبی مانتا ہے
یا ایسے دعوے دار کو مذہبی مسئلہ سمجھتا ہے وہ آئین اور قانون کے تحت مسلمان نہیں۔ الحمدللہ 7 ستمبر 1974 کے بعد وطن عزیز میں قادیانیوں کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا۔ اب آئین پاکستان کے تحت ہندوؤں، عیسائیوں، سکھوں اور دوسری غیر مسلم اقلیتوں کی طرح وہ بھی دائرۂ اسلام سے خارج ہیں۔ اب اس سلسلے میں سب سے زیادہ ضرورت اس جماعت کے بڑھتے ہوئے ارتدادی عزائم کو روکنا ہے اور اس تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔